عزیزان محترم، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسانیت دی رہنمائی واسطے دو ذریعے بھیجن اور دو ذریعوں دے نال اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت دی رہنمائی کی تھی۔ پہلا ذریعہ کتاب اللہ اور دوسرا ذریعہ رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھی بھیجے وت انہوں کتاباں بھی دتیاں، تو یہ دو ایسے ذریعے ہیں جنہ دے ذریعے اللہ تعالیٰ دا پیغام انسانیت تک پہنچے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ دی کتاب نو سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آمنا، اس واسطے جس طرح کتاب اللہ دا سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ اپنی بیوی ہاجرہ نو ایک مقام تے چھوڑ کے آؤ۔ اللہ دے حکم دی تعمیل دے وچ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ نو لیا اور نال چھوٹا جہا معصوم بچہ انہاں دعا نو لے کے چلن اور ایک مقام تے ویکھیا کہ جتھے ابری ہوئی جا ہائی ایک ٹیلا ہائی، جس دی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کیتی ہے، اس جگہ تے چھوڑ دیتا۔ جب اس جگہ تے چھوڑ دیتا تو بیوی نے پوچھا کہ اس اتھے کیوں آیا، اتھے آون دا ساڈا مقصد کے وے؟ خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا۔ اونٹنی تے سوار ہوئے واپس آونا، واپسی دی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا۔ بیوی جنت المعلیٰ تک پیچھے دوڑ رہی ہے، آدھیے دسو تو صحیح سن اتھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آخر کوئی وجہ ہے، سن وجہ دسو، لیکن اللہ دا حکم نہیں بولن دا، خاموش ہیں۔ حتیٰ کہ بیوی نے جدو ویکھیا کہ نہیں بول دے پے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہوں بولن نہیں دینا پیا۔ بیوی نے سوال کیتا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تو انہوں حکم دیتا ہے اس دا؟ وقت اللہ تعالیٰ نے اجازت دیتی کہ ہاں اس نو دس چھوڑو کہ واقعی من اللہ نے حکم دیتا ہے۔ تاکھن لگے نعم امرنی بہذا، ہاں من اس دا حکم میرے رب نے دیتا ہے۔ جدو یہ گل ہاجرہ نے سنی تو ہاجرہ آکھن لگی ٹھیک ہے تسی جاؤ، اللہ سن ضائع نہیں کرتا، اللہ سن ضائع نہیں کرتا، تسی جاؤ۔ اور ایک روایت کے اندر آندا ہے کہ ہاجرہ نے جدو یہ گل سنی تو آکھن لگی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ٹھیک ہے تسی جاؤ، سن اللہ کافی ہے۔ یہ جملہ بڑا اہم جملہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدو آگے سٹن لگیاں تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی جملہ پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی غزوہ احد کے اندر یہی جملہ پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اس جملے دی بڑی برکات ہیں۔ اس جملے نو جدو بندہ مصیبت اور تکلیف دے وچ یہ جملہ پڑھ لوے، اللہ اس بندے نو کافی ہو ویندا۔ تو ہاجرہ نے آکھیا کہ ٹھیک ہے تسی جاؤ۔ ہن ہاجرہ اکیلی رہ گئی، نال چھوٹا جہا معصوم بچہ ہے، نال تھوڑا جہا ستو اور چھولے وغیرہ اور کھجوراں وغیرہ ہیں، تھوڑا جہا مشکیزے دے اندر پانی ہے۔ رات دا جدو ٹائم ہویا تو جنگل آئی، چونکہ آس پاس درندیاں آوازاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، معصوم بچہ نالے۔ جدو ہاجرہ نے گل ویکھی تو ہاجرہ نے ایک لاٹھی لئی اور کھڑی ہو گئی
اور مخاطب کر کے آکھیا کہ اے اس جنگل دے درندیو، اتنے انسان کوئی نہیں جس نوں میں خطاب کراں، لیکن تسی چونکہ آوازاں دے رہے ہو تو یاد رکھو کہ میں نبی دی بیوی ہاں، میں ایک نبی دی اللہ دے جلیل القدر پیغمبر دی بیوی ہاں، اور میرے نال جڑا میرا ایک معصوم بچہ ہے، لہٰذا اپنی آوازاں بند کر دیو۔ جدوں یہ گل کیتی تاں آوازاں اپنیاں بند ہو گئیاں، وقت ہاجرہ نے ویکھیا کہ شیر اور درندے اس حالت دے نال بیٹھے نے، انہیں لگدا ہے پہرا دے رہے ہیں، انہیں لگدا ہے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کچھ دن گزارے، جدوں ویکھیا پانی ختم ہو گیا، خوراک ختم ہو گئی، ہن بے تاب ہو گئی کہ جدوں میں نہ خوراک کھاساں بچے نوں دودھ کدوں مل سی، بچے نوں دودھ کدوں مل سی، حتیٰ کہ اسماعیل دی حالت او ہو گئی کہ جیڑی اس کولوں برداشت نہ ہوئی، بچے تو دوسری سائڈ تے منہ کر کے کھلو رہی اور اللہ کولوں التجاواں شروع کر دیتیاں کہ ہن تا میرا بچہ بھی مردا ہے، التجاواں شروع کر دیتیاں، اور بے تابی دے نال صفا تو مروہ تک اور مروہ تو صفا تک دوڑنا شروع کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل نو حکم دیتا کہ جا جتھے اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے تو ان کم کر اتھے ون کے اپنا پر مار۔ جبرائیل علیہ السلام نے جدوں اپنا پر ماریا، اللہ دے حکم دے نال اتھوں چشمہ جاری ہو گیا۔ جدوں ویکھیا ہاجرہ نے کہ پانی آ گیا ہے تو روک رہیے، اس دے بند باندھ رہیے اور آکھ رہیے زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اللہ تعالیٰ نو ہاجرہ دی اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حاجیاں نو حکم دے دیتا اور اس حکم نو جاری کر دیتا قیامت تک کہ جیڑا حاجی ویسی صفا مروہ دی صحیح کرسی، صفا مروہ دی صحیح کرسی۔ ہاجرہ نے پانی نو روکیا اور بہ رہی، اتھے ہی رانا شروع کر دیتا۔ اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ نو آباد کرنا ہے۔ یمن دے اندر سد معارب جیڑا انہاں بند باندھے ہوئے یمن آلیاں، او ترٹ گیا اور پانی سیلاب آونا شروع ہو گیا۔ وہ پانی جڑا یمنی لوگ استعمال کردے ہیں وہ سارا چلا گیا، تو ہن انہوں نے پانی دی تلاش دے وچ نکل پے۔ وہ یمنی لوگ پانی دی تلاش دے اندر نکل گئے۔ قبیلہ جرہم مکہ دے قریب گزر رہا ہے، ویکھیا اتھے پرندے نظر آئے۔ اللہ دی قدرت ہے، جتھے پانی ہوئے اتھے پرندے ہوندے۔ جدوں پرندے نظر آئے تو قبیلہ جرہم نے آپس وچ مشورہ کیتا کہ معلوم ہوندا ایتھے پانی ہے۔ تھوڑا اگے گئے، ایک بندے نو بھیجا کہ جا پتہ کر کے آ۔ او گیا، آکھن لگا ہاں ایک چشمہ ہے، اس دے کول ایک بوڑھی عورت اور ایک اس دا بچہ ہے۔ سارے قبیلے والے جدوں پہنچے تو ہاجرہ نو آکھیا کہ اگر تو اجازت دے میں، ساڈے کول پانی ختم ہو گیا ہے، اسی اتھے اپنا پڑاؤ کرنا چاہنے ہاں اور اس پانی نو استعمال کرنا چاہنے ہاں۔ ہاجرہ نے آکھیا ٹھیک ہے تسی یہ پانی استعمال کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو اس پانی جتے ملکیت میری اور میرے بچے دی ہو سی۔ جدوں یہ گل کیتی انہوں نے منظور کر لئی۔ قبیلہ جرہم اتھے رانا شروع ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام دی پرورش ہومن لگ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ماں بیٹے دی تنہائی نو ختم کر دیتا اور اتھے قبیلہ آباد کر دیتا۔ جدوں قبیلہ آباد ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے اور اسے قبیلہ جرہم دے اندر انہاں دی شادی ہو گئی۔ اسے قبیلہ جرہم دے اندر انہاں دی شادی ہو گئی۔ اتنے تک یمن دے اندر ربیعہ نامی ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ ایک وقت آسی کہ یمن دے اتے اوباش لوگ، بدماش لوگ بادشاہ بن ویسے۔ جدوں اس نے خواب دیکھا تو اس بھی تیاری کر لئی، اپنے خاندان نو لے کے اتوں نکل آیا کہ میں اتنے نہیں رہنا۔ اور اس دا ایک بیٹا پیدا ہویا، اس بیٹے نے
بیٹے دی اس نے پرورش کی تھی، مدینہ تو گزر رہا ہے تو اپنے اس بیٹے نو اس مدینہ دے وچ چھوڑ دیتا، مدینہ دے وچ چھوڑ دیتا کہ میں سنیا ایتھے اہل کتاب ہیں، انہاں کولو علم حاصل کرسی، تعلیم حاصل کرسی۔ اور جدوں اپنے بیٹے نو چھوڑیا تے جا کے وقت دا بادشاہ بنیا اور قوم تبا دے نا تو مشہور ہویا، قوم تبا دے نا تو مشہور ہویا۔ اس نو پتہ لگا کہ تیرے بیٹے نو مدینہ دے اندر کسے نے قتل کر دیتا۔ اس نے مدینہ دے تے چڑھائی کی تھی، حملہ کیتا اپنی پوری طاقت دے نال، لیکن مدینہ دے لوگ ڈٹ گئے اور اس دے حملے دا بھرپور جواب دیتا۔ ساری دن لڑائی ہوئی، جدوں شام دا ٹائم ہویا مدینہ دے لوگاں نے اس دیر کھانا بھیجا، او دے سپاہیاں دیر کھانا بھیجا۔ کسی آکھیا اے کہ او تا تواڈے مخالف ہیں، کیوں لڑ دے انہاں دے نال؟ وہ آکھن لگے کہ ٹھیک ہے مخالف ہیں، لیکن ساڈی عرب روایات ہے کہ وہ یمن تو آئیں، ساڈے مہمان ہیں، لہذا انہاں دا کھانا ساڈے ذمہ۔ اج تا دشمنیاں ہوندیاں، لوگ اگلا بھی کھو لیندے، اور کیسا بھلا دور آئی کہ سارا دن جنگ ہوندی اور شام نو وہ کھانا پہنچاندے، انہاں نے کھانا دیندے۔ حتیٰ کہ علماء یہود اس کو اکٹھے ہوئے اور اس بادشاہ نو آکھیا کہ آخر وجہ کہ وے مدینہ دے تو کیوں حملہ کیتا ہے؟ وہ آکھن لگا اس واسطے کہ انہاں نے میرے بیٹے نو قتل کیتا اور میں پورے یسرب نو تباہ کر دیونا۔ یہودی آکھن لگے کہ جتھوں تک گل ہے تیرے بیٹے دے قتل دی تو نہ کولو بدلہ لے چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگاں نو تو قتل کر چکے ہیں، لہٰذا تو چھوڑ دے، اور جدوں تک تیرا اے خیال ہے کہ میں اس یسرب نو تباہ کر چھڑے ساں تو اس یسرب نو تباہ نہیں کر سکدا، کیونکہ اے او مقام ہے کہ جس جوتے ساڑیاں کتاباں دے اندر لکھا ہے کہ آخری نبی نے مبعوث ہونا، آخری نبی نے مبعوث ہونا ہے، لہٰذا اس انہاں جگہ اس نو چھوڑ دے، تو ایک ساری طاقت لا لے، تو یسرب نو کدی فتح نہیں کر سکدا۔ جدو اس نے گل سنی انہوں گل سمجھ آ گئی، یہودیاں نو آکھن لگا اچھا ٹھیک ہے میں اس نو چھوڑ دا، میں تسی اپنے 2-4 عالم دیو تاکہ یمن دے اندر تواڈے مذہب نو، یمن دے اندر میں واپس جاواں اور تواڈے مذہب نو رائج کراں، اور کوئی ایسا مذہب ہونا چاہیے میرے علاقے دے اندر۔ انہوں نے 2 عالم روانہ کر دیتے اور اس دا رخ مکہ دی طرف ہو گیا۔ مکہ دے کولو جدو گزرن لگا تو ایک قبیلے نے آ کے اس نو آکھیا کہ تو سونا چاہنا ہے، تو جائیداد چاہنا ہے، تو زمین چاہنا ہے، دولت چاہنا ہے، تو اسی تن دس دیاں کہ ایک جگہ ایسی ہے جتھے دولت دے انبار لگے ہوئے، جتھے دولت دے انبار لگے ہوئے۔ اس نے آکھیا ٹھیک ہے دسو۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس وقت کعبہ دی تعمیر کر چکے ہیں اور یہ دعا مانگ چکے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہ دعا مانگ چکے ہیں کہ یا اللہ انہاں دے وچوں ایک رسول بھیج جیڑا انہاں تیری آیات سمجھاوے، انہاں دا تزکیہ نفس کرے۔ اس نے جدو اس قبیلے نے آکھیا کہ تو جا فلاں جگہ تے ایک کعبہ ایک گھر ہے اس نو گرا دے، تینوں تو سونا بھی مل سی اور سب کچھ مل سی۔ اس بادشاہ نے ارادہ کیتا، جدو مکہ دے قریب پہنچیا، کعبہ دے قریب پہنچیا تو اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ ایک آندھی آئی، ایسا ہنیر آیا کہ ہر شے تے اندھیرا چھا گیا، حتیٰ کہ ہاتھ نو ہاتھ دکھائی نہ دے۔ جدوں یہ گل انہاں یہودی عالماں نے ویکھی، آکھن لگے کہ وجہ کوئی ایسی وجہ تا نہیں، تیرے دل دے وچ کوئی برا ارادہ تا نہیں آیا؟ وہ آکھن لگا ہاں میں فلاں قبیلے دے لوگاں نے آکھیا کہ تینی تو سونا مل سی اور میں کعبہ نو گراون دی خاطر اس طرف آ رہی ہوں۔ جدوں یہ گل یہودی علماء نے سنی، انہاں کہا خبردار اے اللہ دا گھر ہے، بیت اللہ، اے ساڑیاں کتاباں دے اندر لکھیا ہویا ہے کہ جو جس کسے بھی اس نو گراون دی کوشش کیتی وہ خود تباہ ہویا، وہ خود تباہ ہویا، لہذا تو توبہ کر۔ اس نے توبہ کی تھی
اور انہوں نے آخیا کہ جا کے کعبے دا طواف کر. وہ آخر لگا نہیں میں طواف تا نہیں کردا, میں نہیں پتا طواف کیویں ہوندا ہے. بہرحال میں تعظیم دی خاطر کعبہ دے اندر ویسا ہو گیا. کعبہ دے اندر جدو کعبہ دے اندر پہنچیا ہے, سب تو پہلا غلاف اس نے چڑھایا ہے. سب تو پہلا غلاف کعبہ دے اتے اس نے چڑھایا. اس تو بعد یہ رسم جاری ہوئی کعبہ دے اتے غلاف چڑھاون دی. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تو پہلے واقعات ہوئے. اسی طرح ابرہ یمن دا بادشاہ, اس نے جدو کعبہ دی شہرت ویکھی اور کعبہ دی اتنی عزت افزائی ویکھی تو وہ آکھن لگا کہ اس طرح دا ایک میں بھی بنانا, اس طرح دا ایک کعبہ میں بھی بنانا. اور اس نے انجار ایک کعبہ بنا دیتا. اس وقت کعبہ دے جڑے قلیب داران جنہ دے کول کعبہ دیاں چابیاں ہن وہ قبیلہ نسائی دے لوگ ہن عرب دے وچوں. انہوں نے جدو سنیا کہ ابراہ نے اس دے مقابلے دے اندر ایک کعبہ بنایا ہے تو وہ 5-7 بندے چلے گئے, رات نو داخل ہوئے اور اتھے گندگی کر دیتی اور ساری اس نو گندا کر دیتا. جدو ابراہ نے صبح ویکھیا تو اس نے بڑا غصہ آیا اور آکھن لگا کہ یہ کم کس دا ہو سکتا ہے. لوگاں نے دسیا کہ اتھے قبیلہ نسائی دے لوگ ویکھے گئے, عرب دے لوگ ویکھے گئے, یہ کم انہاں دا ہو سکتا ہے, انہاں تو علاوہ یہ کم کسے دا نہیں ہو سکتا. جدوں یہ گل اس نے سنی اس نے ارادہ کیتا کہ اچھا اگر یہ انہاں دا کام ہے تو میں جا کے کعبے نو گرا دیواں. کعبے نو گراون واسطے اتھوں نکلیا. رستے دے اندر عرب قبائل نو پتہ لگا. عرب قبائل نے اس تے حملہ کیتا, کوشش کیتی, لڑائی کیتی, لیکن عرب قبائل ناکام ہوئے اور عرب دا ایک وڈا سردار اس نے گرفتار کر لیا. اس نے گرفتار کر لیا. جدوں سردار اس دے قبضے دے وچ آ گیا ود کسے قبیلے دی طاقت نہ ہوئی کہ اس تے حملہ کر سکے. رستے دے اندر قبیلہ بنو ثقیف طائف کولو جدو گزرن لگا, قبیلہ بنو ثقیف دے لوگاں نے اس تیر پیغام بھیجا کہ ٹھیک ہے اسی تیرے تے حملہ نہ کریں دے, اسی تیرے تے حملہ نہ کریں دے, لہٰذا سان تو معاف رکھی, ساڑھے تے حملہ تو نہ کریں. وہ آکھن لگا کہ اس دی کے ضمانت ہے کہ تسی میرے تے حملہ نہ کر سو, کیونکہ تسی تا بڑے تیر انداز ہو, بڑے بہادر لوگ ہو, لہٰذا تسی میں کوئی ایسی نشانی دیو, ایسی کوئی علامت ہونی چاہیے جتھوں میں پتہ لگے کہ تسی میرے تے حملہ نہ کر سو, تسی میرے تے حملہ نہ کر سو. انہوں نے اپنا ایک آدمی دیتا کہ اے آدمی ساڈا تیرے کولے اور اے بندہ تیری رہنمائی کرسی, تین مکہ تک لے ویسی, تین کعبہ تک لے ویسی, اے بندہ تیری رہنمائی کرسی. او بدبخت انہاں دے نال ٹر پیا اور انہاں نو رستہ معلوم نہیں. اس نے رہنمائی کیتی, رستے دے اندر مکہ جاندے ہویا او بندہ مر گیا اور اس دی قبر اج بھی عرب اس دی قبر دے پتھر پھینک دین اور انہوں بد دعاواں دے دین. حتیٰ کہ او کعبے دے قریب جدوں پہنچے ہاتھیاں دا لشکر لے کے, اس دا بڑا ہاتھی جڑا سردار آئی او دا نام محمود آئی. اور رستے دے اندر اس نے کہ کم کیتا کہ عبد المطلب دے 200 اونٹاں تے قبضہ کر لیا. جدوں قبضہ کر لیا عبد المطلب نو پتہ لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا نو کہ میرے اونٹاں تے اس نے قبضہ کر لیا, تو اس نے کہ کم کیتا کہ اس بادشاہ کول گیا, ابرہا کول گیا, چونکہ عبد المطلب بڑے خوبصورت اور بڑے مضبوط جسم دیاں. ابرہا نے جدو ویکھیا تا روب طاری ہو گیا. ابرہا اپنے تخت اتر آیا, تخت اتر کے بہایا عبد المطلب نے آکھیا ہاں عبد المطلب کیویں آیا ہے؟ عبد المطلب آکھن لگا کہ میرے 200 اونٹ تیرے فوجیاں نے نپ لین, میں تا آیا کہ میں نے اپنے 200 اونٹ واپس کر دیتے ون. جدوں یہ گل ابرہا نے سنی ابرہا ہسن لگ گیا. عبد المطلب نے پوچھا کیوں خیر ہے؟ آکھن لگا ابرہا آکھن لگا کہ عبد المطلب پہلے میرے دل دے وچ تیری بڑی عزت پیدا ہوئی, لیکن جیڑی گل تو کیتی تو اپنی عزت میرے دل چوں کڈ دیتی.
عبد المطلب پوچھا کیوں وجہ کے وے؟ آکھن لگا کہ میں تو آکھیا کہ تو مکہ دا سردار ہیں، تو اس واسطے آیا اسے کہ کعبے اتے حملہ نہ کر، تو مہربانی کر ٹل ون کعبے اتے حملہ نہ کر، لیکن تین تک کعبے دی فکر ہی کوئی نہیں، تو آیا ہے کہ میرے اٹھ میں واپس کر دیو۔ تو عبد المطلب آکھن لگے انا رب ابلی ولہذا البیت رب، کہ میں اپنے اٹھاں دا مالک ہاں، اس گھر دا مالک کھلوتا ہے، ہوا یحمیہ، او دی حفاظت وہ آپ پہ کر لے سی، او دی حفاظت وہ آپ پہ کر لے سی، میں تا میرے اٹھ واپس کر۔ وہ آکھنے لگا ٹھیک ہے تین تیرے اٹھ میں واپس کردا، لیکن عبد المطلب جا کے اعلان کر دے مکہ دے اندر کہ جڑا میرے مزاحمت نہ کرے سی اس نو میں کچھ نہ آکھساں، ہاں جڑا میری مزاحمت کرے سی اس نو میں مار دے ساں۔ جدوں یہ گل عبد المطلب نے سنی، عبد المطلب نے ون کے اعلان کر دیتا کہ تسی انکم کرو، ابرہہ آ رہا ہے، تسی انکم کرو پہاڑاں تے چلے جاؤ اور اللہ کو آہوزاری کرو، اللہ کو دعاواں کرو، اور اللہ نو آکھو کہ ساڑی اندر طاقت نہیں ہے اس نو روکن دی، تو آپ ہی اس نو روک۔ مکہ دے سارے لوگ مکہ نو خالی کر کے پہاڑاں دے چلے گئے۔ ابرہہ آ رہا ہے، ہاتھی نالے، اور او سردار جڑا قید ہو جائی او بھی نالے۔ جدو سردار نے ویکھیا کہ جڑا قافلہ ہے وہ بالکل کعبہ دے قریب آیا ہے، تو کسے طریقے اس وڈے ہاتھی دے قریب ہویا ہے، محمود نا ہے اس ہاتھی دا، اس دے قریب ہویا اور اس ہاتھی دے کاننے چاہتا ہے ٹھہر جا کدے جا رہی ہیں، تین پتہ نہیں تیرے سامنے بیت اللہ ہے، اللہ دا گھر ہے۔ جدو یہ گل کیتی ہاتھی اتھائیں بہ گیا، بڑا ماریا لیکن ہاتھی نہیں جا رہا، حتیٰ کہ اس دا چلاون والا جڑا ہی اس نے او دا منہ یمن در کیتا، ہاتھی واپس چلنا شروع کر دیتے۔ سارے حیران رہ گئے کہ ایک ہی وجہ کعبہ در منہ کر دیاں چلدا نہیں اور یمن در منہ کر دیاں چلن لگ ویندا ہے۔ بہرحال ابرہہ نے آکھیا کہ کسی طرح بھی ہوئے میں آج کعبہ نو سالم نہیں چھوڑنا، لہذا چلو کعبہ دی طرف۔ جدو یہ گل اس نے کی تھی تو کعبہ دے اتوں ایک ایسا ہول جہا اٹھا، اس طرح معلوم ہویا کہ اندھیری آ رہی، لیکن حقیقت دے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں جنہاں کو ترے پتھر ہیں۔ انہوں نے جدو پتھر پھینکے اللہ نے انہوں نے وڈیاں کر دیتا، اور سارے ہاتھیاں سمیت ابرہہ دی پوری فوج نو اللہ نے کچل دیتا۔ اور قرآن کریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دی منظر کشی کی تھی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اللہ نے دسیا کہ میرے نبی تسی ویکھیا انہاں ہاتھیاں آلے لشکر دا حال کے کیتا اللہ نے، انہوں نے اس طرح چھوٹے چھوٹے پرندے تو مرایا کہ کاسف معقول انج ہو گئے جویں بھوں ہوندا، جویں بھوں ہوندا انج ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جدو اس نو تباہ کیتا تو اسے سال دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی۔ اس واسطے چونکہ عرب دے کول کوئی اس وقت کیلنڈر نہ، کوئی اس طرح دا نظام نہ ہی تاریخ نو یاد رکھن دا، تو عرباں نے کہ کیتا کہ انہوں نے ایک تاریخ پا دیتی کہ اللہ دے رسول اس وقت پیدا ہوئے۔ کوئی اگر انہوں کو پوچھیا تو آدھے اس سال پیدا ہوئے جس سال دے وچ ابرہہ نے حملہ کیتا ہے، جس سال دے وچ ابرہہ نے حملہ کیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ربیع الاول دے مہینے چوئی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو پہلے کچھ مختصر حالات آن جڑے میں تواڈے سامنے رکھے۔ انشاءاللہ اگے کچھ جمعیاں دے وچ اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو پڑھن دی کوشش کرساں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو جاننا ہر مسلمان واسطے ضروری ہے، ہر مسلمان واسطے لازمی ہے کہ وہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو پڑھے، سمجھے اور وقت اس تے عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سانوی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔